السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں آج ہمارا 9th ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ ہے صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل اور انگلش میں فارمولیشن آف پروونشل اسمبلیز. بیسیکلی جو وفاقی ملک ہوتا ہے وہاں پر مرکزی اور صوبائی حکومتیں الگ الگ ہو کر کام کرتی ہیں. مرکزی حکومت کا ایک ہولڈ ہوتا ہے آئین کے تحت، اور کچھ اختیارات مکمل طور پر مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، جن کا تعلق خاص طور پر ملک کے دفاع سے اور بیرونی تعلقات سے ہوتا ہے، جس کو خارجہ تعلقات کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ شعبے جن کا جیسے ٹیکسیشن وغیرہ اور کرنسی، اس کے علاوہ باقی جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس ہوتے ہیں. اور ان اختیارات کے استعمال کے لیے صوبوں کے اندر، ہر صوبے کے اندر الگ سے پروونشل اسمبلیز بنائی جاتی ہیں، اور یہ اسمبلیز اپنے صوبے کے لیے ان جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان امور سے ریلیٹڈ قانون سازی کرتی ہیں جن کا تعلق جو کہ اس کی صوبائی فہرست کے اور صوبائی اختیارات کے حدود کے اندر آتے ہیں. اور اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں سے جو کابینہ کے افراد ہیں وہ، اور جو چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہے، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے اور وہ صوبائی حکومت کو چلاتے ہیں. پاکستان میں جو صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل ہے وہ 1973 کے آئین کے اکارڈنگ بالغانہ رائے دہی کی بنیاد پر ہر صوبے کے عوام خود سے کرتے ہیں. جیسے کہ صوبہ پنجاب یا خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، ان چاروں صوبوں کے اندر آبادی کے لحاظ سے ہر صوبے کو حلقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حلقے میں سے ایک فرد کو منتخب کر کے صوبائی اسمبلیوں میں بھیجا جاتا ہے. جیسے مرکزی اسمبلی میں MNAs آتے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی، جو قومی اسمبلی میں اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں. اسی طرح ہر حلقے سے ایک نمائندہ صوبائی اسمبلیوں میں جاتا ہے، جو صوبے کی جو قانون ساز اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی، اس کے اندر اپنے صوبے کے اور اپنے علاقے کی نمائندگی کرتا ہے، اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر قانون سازی کا کام سر انجام دیتا ہے. تو صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ مرکزی سطح پر جو قومی اسمبلی ہے یا مرکزی اسمبلی ہے اس کی فارمولیشن کی جاتی ہے. اور آپ کی بکس میں 2002 کا جو دیا ہوا ہے مردم شماری کے اکارڈنگ سیٹس کی ایلوکیشنز دی ہے، ابھی تک آلموسٹ یہی چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں. اور اس کے بعد طریقہ انتخاب وہی ہے جو مرکزی سطح پر ہے کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر، جو کہ پاکستان میں اب ووٹر کی عمر 18 ایئرس ہے، تو 18 سال کا ہر بالغ شخص جو کہ دماغی لحاظ سے ٹھیک ہو، یعنی اسے کسی عدالت نے پاگل قرار نہ دیا ہو، اس کا جس علاقے سے وہ ووٹ دینا چاہتا ہے وہاں کی ووٹر فہرست میں اس کا نام درج ہو، اور پاکستان کا باقاعدہ شہری ہو. تو یہ جو ووٹرز ہیں ان کے لیے شرائط ہیں. اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے شرائط یہ ہیں کہ وہ پاکستان کا باقاعدہ شہری ہو اور خواندہ ہو، یعنی کہ پڑھا لکھا ہو، اور عمر 25 سال سے کم نہ ہو، اسی صوبے سے تعلق رکھتا ہو جہاں سے وہ انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، اور صوبائی انتخابی فہرست میں اس کا نام درج ہو، پاگل نہ ہو، دیوالیہ نہ ہو چکا ہو، کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں منفیت بخش عہدے پر فائز نہ ہو، اور پارلیمنٹ کی طرف سے جو عائد کردہ قوانین ہیں ان کو پورا کرتا ہو. صوبائی اسمبلی کی میعاد بھی 5 سال ہوتی ہے. 5 سال بعد آٹومیٹکلی پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، چیف منسٹر، وہ چاہے تو وہ گورنر کو صوبائی اسمبلیوں کو توڑنے کا مشورہ دے سکتا ہے. اور 58(2)B کے تحت گورنرز کے پاس بھی پہلے یہ اختیار تھا کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہ اپنے عہدہ سنبھالنے سے پہلے اسپیکر کے سامنے حلف لیتا ہے ہر رکن اسمبلی کہ وہ نیک نیتی سے کام کرے گا، نظریہ اسلام کو ترقی دے گا، اور اپنی خواہشات پر ملک کی ترقی کو ترجیح دے گا.
اس کے علاوہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کہ پروونشل اسمبلی کے اندر فالو ہوتے ہیں، کہ اس کے اندر جو اجلاس ہے وہ وزیر اعلیٰ کے مشورے پر گورنر بلاتا ہے، اور جو اجلاس گورنر کے حکم سے بلایا جاتا ہے اس کو ملتوی بھی گورنر کرتا ہے، یعنی اس کی ڈیوریشن کو طے کرنا گورنر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر گورنر اجلاس نہیں بلاتا یعنی اسپیکر کے کہنے پر، تو اگر اسمبلی کے ممبران خود فیل کریں کہ اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے تو 1/4 ارکان کو اسپیکر کو درخواست بھیج سکتے ہیں، اور پھر اسپیکر اسمبلی کا اجلاس بلاتا ہے، اور جو اجلاس اسپیکر بلاتا ہے پھر اس کو ملتوی کرنے کا اور اس کو ختم کرنے کا اختیار بھی اسپیکر رکھتا ہے۔ سیم وہی یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو مرکزی سطح پر مرکزی پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ گورنر صوبائی اسمبلیوں کو اجلاس کے اندر پیغام بھیج سکتا ہے، اور جب چاہے اسمبلیوں سے خطاب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اسمبلی کے اندر ایڈوکیٹ جنرل، جو صوبائی اسمبلی اس سے صوبے کے اندر ہوتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل وہ اس کے اجلاسوں میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن کارروائی میں یعنی کہ ووٹنگ وغیرہ میں حصہ نہیں لے سکتا، کسی قسم کی تحریک پیش نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ عام حالات میں اسپیکر ووٹ نہیں دیتا، وہ صرف کاسٹنگ ووٹ دیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قومی اسمبلی میں اسپیکر ووٹ نہیں دیتا، وہ صرف کاسٹنگ ووٹ دیتا ہے۔ اور جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے اندر فیصلے ہوتے ہیں وہ حاضر ارکان کی کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے افراد کو جو پریروگیٹیوز یا مراعات حاصل ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ان کو اسمبلی کے اندر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ان کے خیالات کے اظہار پر جو وہ اسمبلی کے اندر بذریعہ تقریر کرتے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی ان کی بنیاد پر ان کو کسی عدالت میں بلایا جا سکتا ہے۔ ارکان کی تقاریر شائع ہوتی ہیں اور اس کا باقاعدہ ایک رپورٹ بنتی ہے، اور اس رپورٹ کے خلاف بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ قومی اسمبلیاں کی طرح صوبائی اسمبلیاں کی کمیٹیاں بھی جب چاہیں کسی شہری کو کسی خاص مسئلے سے ریلیٹڈ، کسی خاص قانون سازی سے ریلیٹڈ، مسودے سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو کسی بھی شہری کو طلب کر سکتی ہیں، اس کی گواہی لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو مراعات حاصل ہوتی ہیں، یہ اظہار رائے کی آزادی کے علاوہ جو مراعات حاصل ہوتی ہیں وہ ان کی تنخواہ، الاؤنسز اور سہولتیں ہیں، جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو اچھی طرح معلوم ہوں گی کہ ان کو ان کی تنخواہ کے علاوہ بہت سارے الاؤنسز ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی فیسیلیٹیشنز ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، جو کہ ارکان اسمبلی کو بالکل ایسے جیسے مرکزی سطح پر مرکزی پارلیمنٹ کے ارکان کو حاصل ہوتی ہیں، صوبائی سطح پر صوبائی جو ہوتے ہیں وزراء ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا کورم 1/4 ہے، یعنی جتنے بھی ٹوٹل ارکان ہیں ان کے 1/4 اس میں سے 1/4 کا ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہو تو اجلاس برخاست ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے کارروائی کو معطل یا برخاست کرنے سے پہلے اسپیکر گھنٹیاں بجاتا ہے، اور ایوان کے باہر جو افراد ہوتے ہیں وہ سن کر اندر آ جاتے ہیں تاکہ اجلاس جاری رہے۔ اور کورم کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں وہ اسمبلی کی وہ کم سے کم تعداد جس کی موجودگی میں اسمبلی کی کارروائی کو جاری رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ اسپیکر آتا ہے مرکزی سطح پر، جیسے آپ کو اسپیکر کا عہدہ میں نے پڑھایا تھا، بالکل ایسے ہی صوبائی سطح پر بھی ہے کہ اسپیکر جو ایسے شخص کو چنا جاتا ہے جس کا تعلق اسی پارٹی سے موسٹلی اسی پارٹی سے ہوتا ہے جس کی حکومت قائم ہوتی ہے، لیکن اس پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے جس کو جو کہ اکثریت میں نہ ہو، لیکن جو اسپیکر کی پرسنالٹی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو قدرے نیوٹرل ہوتی ہے، جو اپوزیشن اور جو رولنگ پارٹی ہے دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ جیسے اس وقت پنجاب کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ پنجاب میں گورنمنٹ ہے، پروونشل جو گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، لیکن مسلم لیگ کاف کے جو ہیں چودھری پرویز الہی، وہ اس وقت اسمبلی کے اسپیکر ہیں، حالانکہ وہ رولنگ پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن سٹل جو پولیٹیکل ایک ان کا سینیارو ہے یا ایک ان کا جو اپنی ایک پرسنالٹی ہے وہ کافی نیوٹرل ہے، ایون ان کی پارٹی کے بھی دونوں چودھری شجاعت حسین اور یہ دونوں کافی نیوٹرل پرسن سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسپیکر ایسے بندے انسان کو بنایا جاتا ہے جو عمومی طور پر اپوزیشن اور جو رولنگ پارٹی ہے دونوں کے لیے قابل قبول ہو، اور ایک دفعہ جو شخص اسپیکر بن جاتا ہے پھر اس کو ایک خاص ریگارڈ دی جاتی ہے،
اور اسپیکر سے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر اپنی پارٹی کو فیور نہیں کرے گا۔ اس جو اسپیکر سے ریلیٹڈ روایات ہیں وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، اور ہم نے کیونکہ پاکستان کا سسٹم برطانیہ سے لیا ہے تو وہاں جو اسپیکر سے ریلیٹڈ روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو ابھی تک پاکستان میں مکمل طور پر تو نہیں اپلائی کیا جا سکتا یا ایکسپیرینس کیا جا سکتا، لیکن کسی حد تک پاکستان میں اسپیکر کا عہدہ بھی ایک نیوٹرل پرسن کے طور پہ ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی اسپیکر بیسکلی رسپانسبل ہوتا ہے ایوان کے اندر جتنے بھی ڈسپلن ہے اس کو اور نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ساری ذمہ داری اسپیکر کے پاس ہوتی ہے۔ اسپیکر کی اجازت سے تمام تحریکیں پیش کی جاتی ہیں، کوئی مسودہ مالیاتی ہے یا غیر مالیاتی اسپیکر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر کے پاس اسپیکر کی اجازت سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور اسپیکر اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں وہ اگر استعفیٰ دینا چاہیں تو اسپیکر کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ دیتے ہیں، اور پھر اسپیکر ان کا جو استعفیٰ ہے وہ گورنر کو بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ بھی اسپیکر کے ذریعے پیش کی جا سکتی ہے، اور جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں اسپیکر کے علاوہ ایک عہدہ ڈپٹی اسپیکر کا بھی ہوتا ہے، جو کہ اسپیکر کی غیر حاضری جو کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی چھٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بیرون ملک دورے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ڈپٹی اسپیکر اسپیکر کی جگہ کام کرتا ہے۔ اور تب بھی جبکہ اگر اسپیکر کے خلاف مؤاخذے کی کارروائی ہو تو وہ تب بھی ڈپٹی اسپیکر اس کی کارروائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی میعاد بھی یکساں ہے، دونوں 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور جب تک نئی اسمبلی کا نیا اسپیکر نہیں بن جاتا وہ اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں، لیکن ایک اسپیکر کو کئی بار منتخب کیا جا سکتا ہے۔ صوبائی اسپیکر کے وہی اختیارات و فرائض ہیں جو کہ ہم مرکزی سطح پر پڑھ چکے ہیں، یعنی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرنا، ایوان میں نظم و ضبط قائم کرنا، جتنے سوالات اور تحریکیں ہوتی ہیں وہ اسپیکر کی اجازت سے پیش کی جاتی ہیں۔ اسپیکر ایوان کے اندر بدتمیزی یا ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کسی شخص کو ایوان سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جتنے بھی منظور شدہ مسودے ہیں ان کو منظوری کے لیے گورنر کے پاس اسپیکر بھیجتا ہے، اور اسپیکر عام حالات میں ووٹ نہیں دیتا، لیکن اگر کسی مسودے کے حق میں اور اس کے خلاف برابر ووٹ ہو جائیں تو ایسی صورت میں اسپیکر کا ووٹ فیصلہ کن ہوتا ہے، اور مسودے کی قسمت کا انحصار اسپیکر کے ووٹ پر ہوتا ہے۔ تو اسپیکر کے اختیارات میں کاسٹنگ ووٹ کا اختیار بھی آتا ہے کہ وہ اپنی آخری حتمی ووٹ سے کسی مسودے کو قانون بنا سکتا ہے یا اس کو مسودے کی حالت میں ہی ختم کر سکتا ہے اس کے خلاف ووٹ دے کے۔ اس کے علاوہ اجلاس کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں پروونشل اسمبلی کے وہی ہیں جو مرکزی سطح پر ہیں، کہ سال میں کم از کم 2 اجلاس بلائے جانا ضروری ہے، یعنی کہ کوئی بھی ملک میں ہنگامی صورتحال ہو جائے خدا نہ خواستہ تو تب بھی 2 اجلاس تو کم از کم سال میں بلانا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ کافی بلائے جا سکتے ہیں، مطلب ان کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور 2 اجلاسوں کے درمیان 4 ماہ سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی رکن اگر 40 اجلاسوں سے غیر حاضر ہے تو اسپیکر کو اس نے پرائر اس کو انفارم نہ کیا ہو تو اس کی نشست خالی ہو جاتی ہے۔ اسمبلی کا کوئی بھی رکن حلف وفاداری اٹھائے بغیر اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جب اسمبلی کا اجلاس وزیر اعلیٰ کے مشورے پر بلایا جاتا ہے تو وہی اجلاس کے مقام کا تعین بھی کرتا ہے، اور اگر ایوان کے 1/4 ارکان تحریری طور پر اسپیکر سے درخواست کریں کہ اجلاس بلایا جائے تو لازم ہوتا ہے کہ اسپیکر 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلا لے، یہ اسمبلی کا ایک رول ہے، اور اسپیکر کا طلب کردہ اجلاس جو کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پھر وہ اسپیکر ہی ایڈجرن بھی کرتا ہے، یعنی اس کو برخاست بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی اور گورنر کا تعلق صوبائی اسمبلی سے ایسے ہی ہے جیسے کہ صدر کا تعلق مرکزی اسمبلی سے۔ جب 8ویں اور 7ویں ترمیم کے تحت صدر کے اختیارات برائے نام تھے اور ملک میں پارلیمانی نظام رائج تھا، جیسے کہ 2010 سے ابھی پھر رائج ہے، تو تب گورنر کے جو اختیارات تھے وہ بالکل برائے نام تھے، اور وہ صرف وزیر اعلیٰ کے کہنے کے اوپر صدر کے نام سے گورنر کے نام سے اجلاس بلایا اور ملتوی کیا جاتا ہے، اصل میں اختیارات نہیں تھے گورنر کے پاس۔ ہر صورت میں ہر مسودے کی منظوری بھی گورنر کو دینا ضروری تھا۔
اور گورنر کے جو بھی اختیارات تھے وہ صرف برائے نام تھے، لیکن 58(2) کے تحت جب مرکزی سطح پر صدر کے اختیارات بڑھے تو صوبائی سطح پر گورنر کے اختیارات بھی کافی بڑھ گئے۔ وزیر اعلیٰ کو نامزد کر سکتا تھا، اسمبلی کے جو مسودات تھے ان کو نامنظور کر سکتا تھا، ویٹو کر سکتا تھا، لیکن اب گورنر کے پاس بالکل ایسے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ وہ صرف خصوصی کسی اجلاس سے خطاب کر سکتا ہے یا خصوصی اجلاس بلا سکتا ہے کسی مواخذے کی کارروائی کی صورت میں، اس کے علاوہ باقی سب اس کے رسمی اختیارات ہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں آگے جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ جو کہ ہے صوبائی اسمبلی کے اختیارات اور فرائض۔ صوبائی اسمبلی بیسیکلی قانون بناتی ہے، ایک قانون ساز ادارہ ہے، اور یہ ان تمام امور سے ریلیٹڈ قانون سازی کرتی ہے جو کہ صوبوں کے حدود میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 13ویں ترمیم کے تحت جو متصلہ امور کی جو لسٹ تھی، جو فہرست ہے، اس میں بھی جتنے امور آتے ہیں وہ سب کے سب اس سے ریلیٹڈ قانون سازی صوبائی حکومتیں کرتی ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر صوبائی اسمبلیاں واحد ایوانوں پر مشتمل ہیں، اور اس سے کافی آسانی کے ساتھ کثرت رائے سے آسانی کے ساتھ قانون سازی ہو سکتی ہے، اور ایوان بالا نہ ہونے کی وجہ سے کم وقت لگتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ اور جب اسمبلی اپنا کام اپنا مسودہ پاس کر لیتی ہے تو اس میں پھر وہ گورنر کی منظوری کے لیے چلا جاتا ہے۔ جو آپ نے مرکزی سطح پر قانون سازی کا طریقہ پڑھا تھا، سیم وہی یہاں پر بھی طریقہ ہے کہ مسودے کا تعارف کروایا جاتا ہے، جس کو کیلنڈرنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی پہلی خواندگی ہوتی ہے، یعنی اس کا تعارف کروا کے فرسٹ ووٹنگ کروائی جاتی ہے۔ اگر مسودہ اس میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر کمیٹی کے پاس جاتا ہے۔ کمیٹیز جس بھی کمیٹی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ مالیات سے ریلیٹڈ ہے، تعلیم، صحت، اور جس سے بھی ریلیٹڈ وہ مسئلہ ہے، اس کمیٹی کے پاس جائے گا۔ کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی، پھر دوبارہ ریڈنگ اس کی دوبارہ خواندگی یعنی کہ اس کی ووٹنگ کرائی جاتی ہے۔ اس میں بھی مسودہ پاس ہو جائے تو تیسری جو کہ فائنل ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد سے مسودہ گورنر کے پاس منظوری کے لیے جاتا ہے۔ مرکزی سطح پر اور صوبائی سطح پر فرق صرف اتنا ہے کہ مرکزی سطح پر ایک ایوان میں اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد دوسرے ایوان میں بھی وہ اسی قانون سازی کے سارے پروسیس سے گزرتا ہے، جبکہ صوبائی سطح پر ایسا کچھ نہیں ہے، اور مرکزی سطح پر وہ صدر کے منظوری کے لیے جاتا ہے اور صوبائی سطح پر گورنر کی منظوری کے لیے۔ اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا دوسرا اختیار آرڈیننس کی منظوری ہے۔ اگر صوبائی جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو آرڈیننس پیش کیا جاتا ہے، جو کہ سربراہ حکومت یعنی کہ وزیر اعلیٰ یا گورنر آرڈیننس نافذ کر سکتا ہے، جس کی مدت 3 ماہ ہوتی ہے، اور 3 ماہ بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس دوران اسمبلی کا اجلاس پاس ہو اور وہ اسے پاس کر دے تو قانون بن جاتا ہے۔ اگر اسمبلی کا اجلاس نہ ہو تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، یا پھر اسمبلی کا اجلاس ہو تو اسے خود بھی ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں کے پاس مالیاتی اختیارات بھی ہوتے ہیں، جو کہ صوبائی اسمبلی میں جو مسودات پیش ہوتے ہیں دو نوعیت کے ہوتے ہیں، مالیاتی اور غیر مالیاتی۔ جتنے بھی مالیاتی مسودات ہیں ان کا وہ حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، ان کا تعلق قرضوں سے، مالی امداد سے، رقوم کی ادائیگی اور وصولی، اور صوبائی جو فریزڈ فنڈ، منجمد فنڈ ہوتے ہیں جہاں ان سے ہوتا ہے۔ صوبائی سطح پر جتنے آمدن اور اخراجات ہوتے ہیں اس کے لیے ایک اندازہ اور ایک تخمینہ تیار کیا جاتا ہے، جس کو بجٹ کہتے ہیں۔ اور بجٹ جو صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اور بجٹ کی آخری منظوری صوبائی اسمبلی دیتی ہے۔ اگر بجٹ کو صوبائی اسمبلی نامنظور کر دے تو صوبائی وزیر اعلیٰ اپنی پوری کابینہ سمیت استعفیٰ دے دیتا ہے۔ یہ صوبائی حکومت کی ناکامی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے جو بجٹ پر اختیارات ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر نہ تو وہاں پہ کوئی ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، اور نہ ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدن کو کہیں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی جو صوبائی وزراء ہیں ان کی منظوری کے بغیر ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد عوامی شکایات کے ازالے کا یہ ایک فورم ہے، کیونکہ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اپنے اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب شدہ ہوتے ہیں، اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے بیشتر وعدے کر کے وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے جب وہ انتخاب جیت کر صوبائی اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم ترقیاتی منصوبے سٹارٹ کروائیں، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کروائیں،
اور رقم مختص کرواتے ہیں تاکہ عوام کے ضروریات اور علاقے کی بہتری کے لیے کوشش جاری رہے اور عوامی شکایات کا ازالہ ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ انتخابی اختیارات بھی ہوتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے پاس، کہ جیسے ہی صوبائی اسمبلیاں اپنے اپنے حلف اٹھاتی ہیں اس کے ارکان، تو وہ سب سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے وزیر اعلیٰ اور وزراء یعنی جو صوبائی کابینہ کے افراد ہوتے ہیں ان کو چنتی ہیں۔ اور 8ویں ترمیم کے بعد چاروں صوبائی اسمبلیاں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ساتھ مل کر صدر کا انتخاب میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ پہلے صرف صدر کے انتخاب میں سینٹ اور قومی اسمبلی حصہ لیتی تھی، تو اس طرح انتخابی اختیارات بھی اس کے پاس حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتظامیہ سے ریلیٹڈ اختیارات بھی صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہوتے ہیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اور اس کی کابینہ کے افراد صوبائی پارلیمنٹ میں سے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیتے ہیں تو وہ اپنے اس میں سے اپنی پارلیمنٹ میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ صوبائی اسمبلی جب چاہے وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کو ان کے عہدوں سے برطرف کر سکتی ہے، اس کے لیے ایک تحریک پیش کرتے ہیں ایوان میں، اور جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کہتے ہیں۔ اور جب یہ تحریک پیش کی جائے تو وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کو برخاست بھی نہیں کر سکتا، اور اگر یہ تحریک پاس ہو جائے تو وزیر اعلیٰ کو اپنی کابینہ سمیت اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اور اگر ایک دفعہ ایک تحریک عدم اعتماد فیل ہو جائے تو دوبارہ 6 ماہ تک کوئی نیکسٹ تحریک عدم اعتماد 6 ماہ کے وقفے سے پہلے نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس کے بعد آتے ہیں سوالات۔ صوبائی اسمبلی کے ارکان وزراء سے ان کے محکموں کی کارکردگی کے متعلق سوالات پوچھتے ہیں۔ وزراء اسمبلی میں حاضر ہوتے ہیں۔ وزراء سے یہاں مراد صوبائی اسمبلی کے وہ وزراء ہیں جو صوبائی حکومت کی کابینہ میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیک وقت کابینہ کے بھی ممبر ہوتے ہیں اور صوبائی جو پارلیمنٹ ہے اس کے بھی ممبر ہوتے ہیں، صوبائی لیجسلیچر کے، تو وہ ایٹ اے ٹائم دونوں جگہ پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پہلے وہ حکومت کی سطح پر حکومت کا نظام چلانے میں مدد دیتے ہیں، اور جب صوبائی جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کے اجلاس میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ان سے سوالات کیے جا سکتے ہیں، اور ہر وزیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوال کا جواب دے، اور اپنے جواب سے متعلقہ جو بھی وزیر ہے، اپوزیشن کا لیڈر ہے یا حکومتی کوئی وزیر ہے، اس کو اس سے اپنے جواب سے مطمئن کرے۔ اس کے علاوہ وہ مناسب وقفہ طلب کر سکتا ہے، اور چند دنوں کے بعد وہ اپنے محکمے کے متعلقہ افسروں سے بھی جواب طلب کر کے ایک رپورٹ دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سے ضمنی سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی پارلیمنٹ کی طرح صوبائی پارلیمنٹ میں بھی صوبائی اسمبلی کے اراکین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تحریک التوا پیش کر سکے، اور تحریک التوا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو معمول کی کارروائی یعنی کوئی بھی جو قانون سازی کا کام چل رہا ہے اس کو روک کر کسی اہم اور عوامی مسئلے کے اوپر غور کرنے کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے، جو کوئی بھی اس ٹائم کا برننگ ایشو، ہاٹ ایشو ہو سکتا ہے۔ اگر اسپیکر محسوس کرے کہ تحریک التوا میں جان ہے تو اس طرح عمل کی اجازت دیتا ہے۔ تحریک التوا کی وجہ سے انتظامیہ کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک صوبائی اسمبلی کا پاس ایک بہت ہتھیار ہے، اہم ہتھیار ہے جو انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ استعمال کرتی ہے۔ اور یہاں پر اس کی جو ہیں یہ اختیارات ختم ہوتے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں کے پاس مرکزی اسمبلی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز جس کا اختیار نہیں ہے وہ ہے آئین میں ترمیم کا حق۔ آئین میں ترمیم کا حق صرف مرکزی پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اسی طرح مرکزی جو پارلیمنٹ ہے وہ دفاع سے ریلیٹڈ جو بھی امور ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہے، اور جو ملک کا وزیر خارجہ دفاع اور دونوں مرکزی پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں، لیکن صوبائی جو اسمبلیاں ہیں ان کے پاس دفاع کا محکمہ یا جو خارجہ کا محکمہ ہے نہ تو وہ ہوتا ہے، اور نہ ہی دفاع اور خارجہ سے کے وزراء ہوتے ہیں، اور نہ اس سے ریلیٹڈ کوئی تعلق ان کے کوئی اختیارات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے اختیارات و فرائض کمپلیٹ ہوتے ہیں۔